بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر انعام، اور عمر انعام سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے وہ 4 سینئر رہنما کون کون سے ہیں جنہوں نے اپنی ہی پارٹی سے اپنے لیڈر نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی اور مقتدر اداروں سے اپنے لیے ڈیل لینے کی کوشش کی. عمر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ شفقت. عمر، بڑا یہ 4 رہنماؤں کا نام چل رہا ہے، کون کون سے لوگ ہیں؟ شفقت، جو اطلاعات ہیں، جو کاؤنٹر چیک کی ہے ہم نے انفارمیشن کو، اور جو زیادہ سورسز جس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، اس میں خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں اور ایاز صادق ہیں. ان 4 کے نام سب سے زیادہ لیے جا رہے ہیں. اور جس اہم شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ آرمی چیف ہیں. ان 4 میں سے ایک کے ساتھ آپ کی گزشتہ ہفتے ملاقات بھی ہوئی ہے. ہاں، ان میں سے وہ ایک شخصیت، اسی نے کہا تھا کہ ڈیل تو دور کی بات، ٹھینگا بھی نہیں دکھا رہے. ان 4 میں سے ایک ہیں. یہ 4 جو ہے یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں، خواب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ 4 کبھی اس گروپ میں چلے جاتے ہیں، کبھی اس گروپ میں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا، ایک اور بھی تنقید کی جاتی ہے کہ آرمی چیف کیوں ملتے ہیں ان کو. میرے خیال میں جو ہے وہ آرمی چیف سے کسی کی بھی ملاقات ممکن ہے. یعنی انفلوئنشل کوئی سیاستدان ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی بہت سارے لوگ جا کے آرمی چیف کو ملتے ہیں، اور بڑے سارے لوگ اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں اور آرمی چیف کے گھر وہاں آرمی ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے راولپنڈی میں. اور جب ہماری ملاقات ہوئی آرمی چیف سے 2 مہینے پہلے، تو انہوں نے بھی کئی لوگوں کے نام لیے کہ یہ میرے گھر آئے تھے اور فیملی کے ساتھ آئے تھے. وہ کہتے ہیں گھر تو فیملی کو کے ساتھ بلاتے ہیں، جب فیملی یہ لے کے جاتے ہیں تو پھر گھر جاتے ہیں ورنہ آفس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ 4 گئے ہیں ملنے. ٹھیک ہے. اور وہاں جب گفتگو ہوئی ہے، کوئی لمبی ملاقات تھی. لمبی ملاقات میں انہوں نے ایک جگہ پر جب ان کو کہا گیا کہ نواز شریف نے جس طرح اداروں کو بدنام کیا ہے اور قومی راز بیچے ہیں باہر جا کر، اور اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ جو ایک 3 وقت کا وزیر اعظم نہیں کر سکتا، اور کیا گارنٹی ہے کہ اس کو اگر دوبارہ وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. عمر، تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. قومی راز بیچنا نہ بیچنا یہ تو شاید ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہو، یا نہیں، وہ جو گفتگو تقریریں تقریروں میں جو قومی راز، میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے نوٹس کی ہے، نواز شریف سے جو غیر ملکی رہنما لندن میں ملاقات کرنے کے لیے حمداللہ محب سے ملنے میں پاکستان دشمن حمداللہ محب ہو گیا، حامد کرزئی ہو گیا، اشرف غنی ہو گیا، ان کے علاوہ کوئی جاتا ہی نہیں اس سے ملاقات کے لیے. کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا. ظاہر ہے آپ کے وہی والی بات ہے کہ وہ کوئی حلیم بنانے کی ریسیپی پوچھتا تو نہیں گیا تھا حمداللہ محب، وہ جج کرنے گیا تھا کہ کیا ہے، کیا آپ کے پاس، آپ کیا دے سکتے ہیں آپ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں. اور میں یہ صرف قومی راز کا جب لفظ استعمال کرتا ہوں یا ساری دنیا کرتی ہے، وہ لفظ وہ ہیں جو تقاریر کے اندر الزامات لگائے گئے ہیں، جو تقاریر کے اندر خراب کیا گیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا 75 سالوں میں کہ وقت کے آرمی چیف کو آپ گالیاں دے رہے ہوں اور دوسری طرف وہ آپ کے سارے لوگ باجماعت ہو کر لمبے بوٹ چاٹنے کے لیے گیٹ نمبر 4 پہ پڑے ہوئے ہوں. تو جب یہ گفتگو ہوئی کہ جناب اگر ان کو موقع مل جاتا ہے، موقع دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ لے لیتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست رکھیں گے؟ تو اس کے اوپر سب نے کہا گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ شریف خاندان جو ہے وہ تو ایک ایسا خاندان ہے جس نے گرپ رکھی ہوئی ہے اپنی. ایک طرف نواز شریف کہتے ہیں کہ جی مجھے بے شک معافی نہ دیں، مریم نواز کو معافی دے دیں، اور جو جنید صفدر ہے اس کو معافی دے دیں. نواز شریف مریم صفدر کے لیے سوچتی ہیں، مریم صفدر آگے جنید صفدر کے لیے سوچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ حمزہ کے لیے، سلیمان کے لیے، سلیمان شہباز کے لیے، وہ اس کے لیے گیم بنانے کے چکر میں ہے. اور اس پوری جو یہ شریف خاندان کی ہاؤس آف شریف کے اندر جو لڑائی ہے، اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں یہ سارے لوگ جن کے ہم نے نام لیے ہیں، یہ 4 بھی. اور اس کے علاوہ جو خواجہ سعد رفیق جیسے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں. پرویز رشید تو خیر اس کا مریم نواز کا دم چلا بنا ہوا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پیسے پورے ہو رہے ہیں جہاں پہ بھی. تو انہوں نے جناب آرمی چیف کو کہا، یہ گارنٹی دی کہ آپ مائنس شریف فیملی، مائنس
نواز شریف نہیں، مائنس شریف فیملی. یس، کیونکہ مسئلہ تب ختم نہیں ہوگا نا اگر آپ نواز شریف کو نکال دیتے ہیں تو مریم نواز آپ کو سکون سے جینے دے گی. وہ مریم نواز جو اپنے چچے کو برداشت نہیں کرتی، وہ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف اور ایاز صادق اور ان سب کو، شاہد خاقان عباسی اور ان سارے لوگوں کو دیکھ کے وہ چپ رہے گی. ایاز صادق جیسے لوگوں کبھی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ شریف فیملی کو مائنس کرتے ہیں، یعنی حمزہ کو بھی اور مریم کو بھی اور جنید کو بھی اور ادھر سلیمان کو بھی، سب کو، تو ہمیں یہ ڈیل بھی قبول ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ دیں. یعنی ہمیں آپ مطمئن کریں، نون لیگ کو کچھ نہ کچھ دیں، باقی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. تو یہ 4 شخصیات تھیں. آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، یہ آفر انہوں نے کرائی ہے کہ آپ اڑا دیں ساری فیملی کو، نہ دیں، ہمیں کوئی موقع دیں تھوڑا سا. اچھا عمر، ایک مزید آڈیو کی خبریں شیر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک لیٹسٹ آڈیو آنے والی ہے، اور اس آڈیو کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر مریم اور نواز شریف کے خلاف ایک بڑی بغاوت بھی ہو چکی ہے. وہی بات ہے، یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ یہ 4 لوگ کیوں جا کے ملے ہیں، یہ سوال، وہ آڈیو جو آ رہی ہے وہ اور مریم نواز کے خلاف بغاوت، یہ انٹرمکس ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، جو میں نے آپ کو ابھی گفتگو کی ہے یہ پہلے سوال کے جواب میں، وہ ساری یہی بتاتی ہے کہ ظاہر ہے جب مریم نواز ڈکٹیٹ کریں گی، چودھری نثار کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے اس وقت میں، ان کا بھی تو مسئلہ صرف مریم نواز سے تھا، بچوں کے انڈر نہیں چل سکتے. اب یہ لوگ کوشش کرتے رہے ہیں پچھلے 4-5 سال میں، 6 سال میں، بلکہ اب 8 سال میں، 3 سال یہ ہو گئے اور 5 سال ان کے جب انہوں نے یہ میڈیا سیل بنایا ہوا تھا سارے، اس میں عطا اللہ قاسمی، عرفان صدیقی اور پرویز رشید جیسے لوگ، یاسر پیرزادہ جیسے لوگ، وہ تو فٹ ان ہو گئے تھے، لیکن اس میں اب شاہد خاقان عباسی تو نہیں ہو سکا تھا، یا خواجہ آصف نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بغاوت اس لیے ہوئی ہے کہ مریم نواز چاہ رہی ہیں کنفرنٹیشن، اور کنفرنٹیشن بھی صرف اس حد تک جہاں تک ہمیں جو ہے نا وہ اقتدار نہیں ملتا. اگر جب بھی کسی ادارے کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اقتدار کے کوئی اشاریے نظر آتے ہیں ان کو، چپ ہو جاتی ہیں. 6 مہینے کوئی ٹویٹ نہیں ہے، کوئی ٹاک شو نہیں ہے، ان کے لوگ بھی چپ. 1 سال پہلے ٹویٹر خاموش رہا. لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ آنے لگتا ہے عدالتوں سے، جیسے نواز شریف کی واپسی کی خبریں آتی ہیں، جیسے ڈیل نہ ہونے کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، جیسے ہی DGISPR کی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد مریم نواز جو ہے وہ ایسے پھنکارتے ہوئے، ایسی زہریلی انداز میں ٹویٹس کرتی ہے کہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار اتنا زہر ہے اس عورت میں، اس کو کیسے اقتدار دیا جا سکتا ہے. یعنی جو گلی محلے کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یا ایک فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ملک میں بہت ہے، جو اس کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو خواتین تانے دیتی ہیں یا مرد دیتے ہیں، اس طرح کی جو غصیلا لہجے میں جب یہ ٹویٹس کرتی ہیں تو پھر جو ان کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اداروں میں جب اداروں میں حمایت کرنے والے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دی ہیں. اب آتے ہیں وہ جو آ رہی ہے آڈیو. شہباز گل نے ایک پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک آڈیو آ رہی ہے اور اس آڈیو میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف نو چھڈو تو نواز شریف نو کڈو تو سارے نال گل کرو. میرا یہ خیال ہے یہ آڈیو جو ہے یہ خواجہ آصف کی ہے. خواجہ آصف زیادہ تر یہ کالز وغیرہ کرتے تھے، اور جب وہ ہار رہے تھے الیکشن بھی تو اس رات بھی انہوں نے کال کی تھی کہ میرا کچھ کرو. تو یہ جو لہجہ ہے اور الفاظ ہیں اور ملاقات کرنے والوں میں بھی ایک ہے وہ، تو یہ جناب جو ہے وہ مجھے خواجہ آصف لگ رہے ہیں کہ خواجہ آصف ملاقات میں بھی کہہ کے آئے ہیں، کچھ صحافیوں کو بھی کہا ہے. ان 4 میں سے ایک کے ساتھ تو پرسنلی جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی اس نے یہی کہا تھا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہمیں بالکل ہی گیم سے باہر نہ ہو جائیں. ہم کئی شریفوں کے بھی رشتہ داریاں تو نہیں ہیں نا بھائی جان، رشتہ داریاں ہو بھی صحیح اس ملک میں، تو اقتدار بڑی رشتہ داری ہے. اقتدار کے آگے تو لوگ قربان کر دیتے ہیں سب کچھ. نواز شریف اور شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف لگ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے جو کانٹینٹ بتایا جا رہا ہے اس کانٹینٹ میں اور اس ملاقات کو لے کر اور مریم نواز کے خلاف جو غم و غصہ ہے پارٹی کے اندر، ان تمام اگر نقطوں کو جوڑیں، انٹرلنک کریں تو خواجہ آصف نکلتا ہے. مجرم خواجہ آصف نظر آتا ہے. مجرم خواجہ آصف ہے. تو یہ لے جناب، عمر انعام نے مجرم کا تعین کر لیا اپنے تجزیے اور اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پر. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.
اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے، عمر انعام کو، شفقت علی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.